نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے شرح معانی الاثار کا درس جاری ہے، اور آج ہم نئے باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب فرض مسح الرأس فی الوضوء، یعنی وضو کے اندر مسح رأس کی فرض مقدار کتنی ہے، یعنی وضو میں جو سر کا مسح کیا جاتا ہے تو کتنے سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض ہے یا بعض سر کا مسح فرض ہے، اگر بعض ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، اس کی تعیین کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے صاحب کتاب اس باب کے ضمن میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سر کا مسح، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سر کے مسح کی فرضیت یہ قرآن سے ثابت ہے اور متفق علیہ ہے۔ تمام فقہا کے یہاں وضو میں مسح راس یہ فرض ہے، لیکن سر کے مسح کی مقدار کیا ہے، فرض مقدار، تو مقدار فرضیت میں فقہا کا باہم اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں دو مشہور قول یہاں حاضر خدمت ہیں۔ پہلا قول استیعاب، یعنی پورے سر کا مسح یہ فرض ہے، یہ قول امام مالک اور دیگر فقہا کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا قول ہے کہ بعض راس کا مسح فرض ہے، یعنی سر کے بعض حصے کا مسح فرض ہے، اور استیعاب اور یعنی پورے سر کا مسح یہ مسنون یا مستحب ہے۔ تو استیعاب یہ امام مالک کا قول ہوا، اور بعض راس یہ جمہور محدثین و فقہا اور ائمہ ثلاثہ کا قول ہے۔ پھر یہاں پر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جن فقہا کے پاس استیعاب فرض نہیں ہے بلکہ بعض سر کے بعض حصے کا مسح فرض ہے، تو ان کے یہاں پر بھی ایک جزوی اختلاف ہے۔ وہ یہ اختلاف ہے کہ بعض کی تعیین کیا ہے۔ جس طریقے سے مائع کثیر اور مائع قلیل کا اختلاف تھا، بعینہ وہی صورتحال یہاں پر ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نجاست قلیل پانی میں گرو یا کثیر پانی میں گرو، بہرحال وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے۔ اس کے بعد امام مالک کا یہ مذہب ہوا۔ پھر دوسرے ائمہ میں جس میں احناف بھی ہیں، شوافی بھی ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ پانی کثیر ہو تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا ہے، قلیل ہو تو نجس ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آ کر شوافی اور احناف کے درمیان کثیر اور قلیل کی مقدار میں اختلاف ہوا۔ شوافی کے یہاں قلتین اور اس سے زائد کو قلیل تصور کیا گیا، اور احناف کے یہاں دہ دردہ کو شوافی کے یہاں قلتین اور اس سے زائد کو کثیر تصور کیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں اور دیگر احناف کے یہاں دہ دردہ کو اور اس سے زائد کو مائع کثیر اور اس سے کم کو جو ہے مائع قلیل تصور کیا گیا۔ تو جس طریقے سے وہاں قلیل اور کثیر کی مقدار میں شوافی اور احناف کا باہم اختلاف تھا، اسی طریقے سے یہاں پر سر کے مسح کے سلسلے میں بھی ان دونوں حضرات کا باہم اختلاف ہے۔ نفسی فرضیت میں اختلاف نہیں ہے۔ امام مالک کے یہاں استیعاب فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض ہے، اور احناف اور شوافی کے یہاں استیعاب فرض نہیں ہے، بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن وہ بعض کیا ہے، اس بعض کی مقدار شوافی نے کچھ اور بتائی ہے، احناف نے کچھ اور بتائی ہے۔ شوافی کے یہاں ما یطلق علیہ اسم المسح، یعنی جس مقدار کے اوپر مسح کے لفظ کو بولا جا سکے، یعنی 1 2 3 بال بھی اگر ٹچ ہو گئے تو اس کو بھی لغتاً مسح کہتے ہیں۔ تو جس مقدار پر مسح کا اطلاق کیا جا سکتا ہے تو اتنی مقدار فرض ہے، جبکہ احناف کے یہاں مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے۔ یہ ہم نے دو جو قول تھے، پھر دوسرے قول میں پھر جو ضمنی اختلاف تھا اس کو ذکر کیا، پھر سے اس کو سن لیجیے۔ سر کے مسح کی فرضیت یہ متفق علیہ ہے، لیکن مقدار فرضیت میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ استیعاب فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض ہے، یہ قول امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض راس سر کے بعض حصے کا مسح فرض ہے،
اور استیعاب مسنون ہے۔ یہ دیگر ائمہ اور فقہاء و محدثین کی طرف منسوب، اور یہی ہمارا موقف ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب نے، امام طحاوی نے، اپنے مزاج کے مطابق قول مرجوح کے دلائل کو پہلے پیش کیا، یعنی وہ روایتیں پہلے لے کر آئے جس سے امام مالک کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں اپنی سند سے امام مالک کے مذہب کی تائید میں یا امام مالک کے قول کی تائید میں امام طحاوی نے یہاں پر 4 روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں جو پہلی روایت ہے، جو آپ متن میں یہاں دیکھ سکتے ہیں، جو پہلی روایت ہے یہ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی کی روایت ہے۔ باقی اس کے بعد 3 روایتیں اور ہیں، وہ بھی اسی مضمون کی روایتیں ہیں۔ پہلے میں اس روایت کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس روایت میں جس جملے سے امام مالک کے مذہب پر استدلال کیا جا سکتا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ اب حدیث کتاب کے اندر ذرا غور کیجیے۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ بیدہ فی وضوئہ للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسہ ثم ذهب بیدہ الى مؤخر الرأس ثم ردہما الى مقدمہ۔ فبدأ بمقدم رأسہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا تو سر کے سامنے کے حصے سے، یعنی آگے کے حصے سے مسح کرنا شروع کیا۔ ثم ذهب بیدہ الى مؤخر الرأس، پھر سر کے پیچھے تک یعنی گدی تک اپنے ہاتھوں کو لے کر گئے۔ ثم ردہما الی مقدمہ، پھر اس کے بعد پیشانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ لے کر آئے۔ اس حدیث پاک سے، اس کے ظاہر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسح راس کے اندر استیعاب فرض ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے لے کر گدی تک پورے سر کا مسح فرمایا۔ یہ روایت امام طحاوی نے امام مالک کے دلائل کے طور پر پیش فرمائی ہے۔ پھر اسی مضمون کی 3 روایتیں اور ہیں، جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس وقت ان روایتوں کو اس میں شامل کریں گے، ابھی صرف نفس مضمون سمجھانا مقصود ہے۔ تو پھر سن لیجیے، امام مالک کا مذہب استیعاب فرض ہے۔ صاحب کتاب نے امام مالک کی تائید میں 4 روایتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی کی ہے، اور اس روایت کا یہ جملہ فبدأ بمقدم رأسہ ثم ذهب بیدہ الی مؤخر الرأس ثم ردہما الی مقدمہ، اس حصے سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسح کیا، لہذا استیعاب فرض ہونا چاہیے۔ پہلے اس روایت کا اور امام مالک کی اس دلیل کا جواب سن لیجئے امام طحاوی کی تحقیق کی روشنی میں۔ دیکھیے، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم بھی وضو کرنے والے کو یہی حکم دیں گے کہ جب سر کا مسح کیا جائے تو پورے سر کا مسح کیا جائے، اس بات کی ہم ترغیب دیں گے۔ لیکن اس روایت سے یا اس کی طرح جو دوسری روایتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں یا دوسری کتابوں میں مذکور ہیں، تو ان روایتوں میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جس سے استیعاب کی فرضیت کو ثابت کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ مختلف روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، مختلف راویوں سے، صحابہ سے آئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، یعنی آپ نے تسلیس کو اختیار کیا۔ لیکن 3 مرتبہ دھونے سے تسلیس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، تو گویا آپ نے تسلیس اس لیے اختیار نہیں کی تھی کہ وہ تعداد فرض ہے کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا فرض ہو، اس مقصد کے لیے آپ نے تسلیس کو اختیار نہیں فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونا فرض ہو اور اس سے کم مقدار یہ جائز نہ ہو، بلکہ حضور نے جو تسلیس اختیار فرمائی، ہر عضو کو جو 3 مرتبہ دھویا، تو اس میں کچھ حصہ فرض ہے اور کچھ حصہ زائد علی الفرض ہے، جس کو آپ سنت یا مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہی جو زائد حصہ ہے وہ کمال فضیلت کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں؟ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی جیسے حضور نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا، تو 3 مرتبہ دھونے سے تسلیس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور حضور کا یہ 3 مرتبہ دھونا اس لیے نہیں تھا کہ اتنی مقدار فرض ہے اور اس سے کم مرتبہ اگر دھویا گیا تو وضو نہیں ہوگا،
ورنہ ایسی بھی روایتیں ہیں کہ جن میں ایک ایک مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ اوپر کے باب میں حدیثیں گزری ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تسلیس کا اختیار کرنا یہ کمال فضیلت کے لیے تھا۔ تو تسلیس میں کچھ حصہ فرض ہے، وہ ایک عدد ہے، یعنی ایک مرتبہ دھونا، اور باقی جو ہے یہ سنت کے درجے میں ہے، کمال فضیلت کے درجے میں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اعضائے وضو کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا تو 3 مرتبہ دھونے سے تسلیس فرض نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو میں جب پورے سر کا مسح کیا تو پورے سر کے مسح سے جو ہے پورے سر کا استیعاب، یعنی پورے سر پر مسح فرض ہو، اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس میں کچھ مقدار وہ ہے جو فرض کے درجے میں ہے، اور کچھ مقدار وہ ہے کہ جو فرض سے زائد ہے، اس کو زائد علی الفرض کہیں گے۔ اسی وجہ سے ایک روایت تو یہاں امام طحاوی امام مالک کی تائید میں ذکر کر دی ہے کہ یہ روایت جو ہے اس سے استیعاب ثابت ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا جواب کیا دیا کہ استیعاب کی فرضیت پر اس حدیث میں کوئی قرینہ نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور نے ہر عضو کو 3 مرتبہ وضو میں دھویا، تو تسلیس سے 3 مرتبہ دھونے کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر پورے سر کا مسح کیا تو پورے سر کا مسح کرنے سے پورے سر کا مسح یعنی استیعاب کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایسی بھی روایتیں موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے سر کے بعض حصے پر مسح کیا ہے۔ جب ایسی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے سر کے بعض حصے پر یعنی چوتھائی سر پر مسح کیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ سر کے مسح میں جو فرضیت کی کم سے کم مقدار ہے وہ چوتھائی سر ہے، اور استیعاب جو ہے یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب کے درجے میں ہے۔ یہ بات ہو گئی مکمل۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، اس کو ہم خلاصے کے طور پر پھر ایک بار ذکر کرتے ہیں۔ امام طحاوی نے پہلے امام مالک کے دلائل کو ذکر کیا اور اپنی سند سے ان کی تائید میں 4 روایتیں ذکر فرمائیں۔ پہلی روایت عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی کی تھی، اس میں یہ جملہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فبدأ مقدمی رأسہ ثم ذهب بیدہ الی مؤخر الرأس ثم ردہما الی مقدمہ۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کا استیعاب یہ فرض ہے، مسح کرنے میں پورے سر کو گھیر لینا یہ فرض ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے احناف کی طرف سے امام طحاوی نے یہ کہا کہ ہم ترغیب تو یہی دیں گے لوگوں کو کہ جب وضو کریں تو پورے سر کا مسح کریں، لیکن اس روایت سے اور اس قسم کی دوسری روایتوں سے استیعاب کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعضائے وضو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا، تو آپ کے اس 3 مرتبہ کے عدد کو اختیار کرنے سے تسلیس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ تسلیس میں ایک مقدار جو ہے وہ فرض ہے اور باقی سنت یا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کیونکہ اعضائے وضو کے سلسلے میں ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جن میں آپ نے ایک مرتبہ دھویا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو تسلیس اختیار کی یہ فرضیت کے بیان کے لیے نہیں بلکہ آپ نے کمال فضیلت کے لیے۔ اسی طریقے سے سر کے مسح کی حدیثوں پر غور کیجیے، اس حدیث میں استیعاب ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ استیعاب فرضیت کی دلیل، استیعاب پر فرضیت کی کوئی دلیل اس حدیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے سر کا مسح کیا اس میں بعض حصہ فرض ہے اور باقی زائد علی الفرض ہے، کیونکہ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہے۔ اگر آپ استیعاب کو اس حدیث کی بنیاد پر فرض کر دیں کہ استیعاب فرض ہے، تو پھر جن حدیثوں میں چوتھائی سر کا تذکرہ آیا ہے ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر استیعاب کو فرض قرار دے دیا جائے تو پھر استیعاب سے کم درجے میں جو مسح کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے فرض چھوٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے وضو نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بعض سر کے مسح کی مقدار یہ منقول ہے۔ اب وہ حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں تو گفتگو ہو گئی، امام مالک نے جو دلیل پیش کی اس کا یہاں جواب پیش کر دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، احناف کو امام مالک کے دلائل آپ نے ذکر کیے 4 روایتیں، ہم نے ایک روایت کی یہاں بھی وضاحت کی ہے،
اس کے بعد صاحب کتاب نے احناف کے دلائل کو پیش کیا۔ اس میں ایک روایت آئی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس روایت کو امام طحاوی نے 2 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، 2 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلی سند کے الفاظ یہ ہیں، دونوں بھی روایتیں مغیرہ بن شعبہ کی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وعلیہ امامۃ فمسح علی امامتہ ومسح علی ناصیتہ۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ کے مبارک سر پر امامہ شریف تھا، فمسح علی امامتہ، آپ نے اپنے امامہ شریف پر بھی مسح کیا، ومسح علی ناصیتہ، اور آپ نے اپنی پیشانی کی مقدار سر پر بھی مسح کیا۔ یہ میں نے ترجمہ کیا یہاں پر بالکل ظاہری الفاظ کے لحاظ سے، اس کی وضاحت بعد میں ذکر کی جائے گی۔ اب اس حدیث سے استدلال ہم کیسے کریں گے؟ اس حدیث پاک میں 2 حصے ہیں، ایک ہے مسح علی الامامہ، امامہ پر حضور سے مسح ثابت ہے، دوسرا حصہ ہے مسح علی ناصیتہ، یعنی مسح علی الناصیہ، پیشانی کی مقدار، پیشانی پر مسح کرنا۔ تو حدیث کے اندر 2 حصے ہیں، ایک حصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامے پر مسح کرنا بھی ثابت ہے، حالانکہ احناف کے یہاں امامے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محض امامے پر مسح کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومسح علی ناصیتہ، دوسرا حصہ یہ ہے۔ اب اس استدلال کو پہلے دیکھ لیجئے۔ اس حدیث سے استدلال کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ فمسح علی ناصیتہ سے استدلال کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے ومسح علی ناصیتہ سے استدلال کیا جائے، یعنی حضور نے امامے پر مسح کیا، اس حصے سے استدلال کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے پیشانی پر مسح کیا، اس حصے سے استدلال کیا جائے۔ یہ 2 طریقے ہیں، لیکن فمسح علی ناصیتہ علی امامتہ سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس چیز کو ہم پہلے عرض کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب یہ دلیل ہم مقدار ناسیہ کی فرضیت پر پیش کرتے ہیں اس حدیث کو، تو یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو ناسیہ بھی ہے اور دوسری مسح فمسح علی امامتہ بھی ہے۔ اب مالکیہ کی طرف سے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث کے ایک حصے کو تو تسلیم کر لیا، مسح علی ناصیتہ کو، کہ حضور نے پیشانی پر مسح کیا، لیکن حدیث کا جو پہلا حصہ ہے فمسح علی امامتہ، اس کو آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقتاً ہم فمسح علی امامتہ سے استدلال نہیں کرتے ہیں، ہمارا اصل استدلال مسح علی ناصیتہ سے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، اگر ہم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ جیسے تم نے مسح علی ناصیتہ کے ذریعے چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا، اسی طریقے سے امامے پر مسح کرنے کو فرض قرار دینا تھا، تو آپ نے ایک حصے پر عمل کیا، ایک کو ترک کر دیا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مسح راس کی فرضیت یہ قرآن سے ثابت ہے، وامسحوا برؤوسکم، ٹھیک ہے۔ تو سر پر مسح کیا جائے گا، اس چیز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور یہ حدیث یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد میں یہ آیا کہ آپ نے امامے پر بھی مسح کیا ہے، تو اگر اس حدیث کی بنیاد پر ہم امامے پر مسح کی فرضیت یا مسح کی فرضیت ثابت کریں کہ امامے پر بھی مسح کرنا ضروری ہے، تو قرآن پر زیادتی لازم آئے گی، جبکہ خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب جو امام طحاوی نے دیا ہے کہ مسح علی امامتہ سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم حکم کو فمسح علی ناصیت علی امامتہ سے اگر ثابت کریں کہ حضور نے اپنے امامِ شریف پر مسح کیا، تو پھر یہ مسح علی الخفین کے مانند ہوگا، مسح علی الخفین کے مانند ہوگا، حالانکہ مسح علی الراس مسح علی الخفین کی طرح نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
پہلا جملہ ہے کہ آپ نے اپنے امام شریف پر مسح کیا، اگر اس سے حکم کو ثابت کیا جاتا تو پھر مسح علی الراس یہ مسئلہ مسح علی الخفین کی طرح ہوتا تھا، حالانکہ سر پر مسح کرنا موزوں پر مسح کرنے کی مماثل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موزوں کا جو مسح ہوتا ہے، خفین موزوں پر جو مسح کیا جاتا ہے، تو وہاں پر دونوں پیر یہ موزوں کے اندر غائب ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ امام شریف سے سر کا ایک بڑا حصہ چھپا ہوا ہے اور پیشانی جو ہے، پیشانی یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مسح علی الخفین میں یہ تو ایک فرق ہو گیا، یعنی مسح علی الراس کو مسح علی الخفین کی طرح نہیں بتا سکتے، کیونکہ موزوں میں دونوں پیر چھپے رہتے ہیں، اور یہاں پر امامہ باندھنے کی صورت میں سر کا بعض حصہ کھلا رہتا ہے، بعض حصہ چھپا رہتا ہے۔ اچھا، دوسرا فرق، مسح علی الخفین کی صورت میں اگر ایسا ہو کہ کچھ حصہ پیروں کا دکھتا ہو، نظر آتا ہو، اور کچھ حصہ موزوں کے اندر ہو، تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ظاہر والے حصے کو دھو لیں اور باطن والے حصے پر مسح کر لیں، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ظاہر کا دھونا واجب ہو تو باطن کا دھونا بھی واجب ہو۔ چنانچہ مسح علی الراس میں مسح علی الراس میں جب ظاہر پر حضور نے مسح کیا، اگر ہم مان لیں ظاہر پر مسح کیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ امامے کے اندر والے حصے پر مسح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ حکم ایک جیسا رہے، جیسے کہ خفین میں ہوتا ہے۔ اگر بعض حصے پر وہ نہیں ہے، یعنی بعض حصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، بعض غائب ہے، تو اگر تھوڑا حصہ پیروں کا نظر آ رہا ہے اور تھوڑا حصہ جو ہے موزوں کے اندر ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو ظاہر ہے اس پہ آپ غسل کر لیجئے، اس کو دھو لیجئے، اور جو باطن ہے اس پر مسح کر لیجئے، بلکہ جو ظاہر کا حکم ہوگا وہی باطن کا حکم ہوگا۔ اگر پیر کا کچھ حصہ آپ کا نظر آ رہا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ کو دھونا ہے تو پھر پورے پیر دھونا پڑیں گے، یہ نہیں کچھ حصے پہ مسح کریں اور کچھ حصے کو دھو لیں۔ تو پھر اس استدلال کو دیکھ لیجئے، امام طحاوی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فمسح علی امامتی سے استدلال کیا جائے اور حکم اس سے ثابت کیا جائے، چونکہ ہم اس سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی اس سے استدلال کرنا چاہے تو پھر وہ اس مسئلے کو مسح علی الخفین کے مانند ماننا ہوگا، حالانکہ مسح علی الراس مسح علی الخفین کی مماثل نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں پر دونوں پاؤں موزوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور یہاں امامے سے کچھ حصہ مقدار ناسیہ ظاہر ہوتا ہے، باقی حصہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، مسح علی الخفین میں اگر پیروں کا کچھ حصہ ظاہر ہو تو یہ جائز نہیں ہے کہ ظاہر کو دھویا جائے اور باطن کا مسح کر لیا جائے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے۔ جب ظاہر کا دھونا واجب ہو تو باطن کا دھونا بھی واجب ہو۔ پس مسح علی الراس میں جب ظاہر پر مسح واجب ہے تو یہ ثابت ہوا کہ امامے کے اندر والے حصے پر بھی مسح جائز نہیں ہوگا، تاکہ حکم ایک جیسا رہے، جیسا کہ خفین میں ہے کہ بعض حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے، بعض حصہ غائب کر دیا گیا۔ پس مسح علی الراس جو ہے یہ یعنی مسح علی الامامہ والے حصے سے استدلال کرنا اس بات پر یہ درست نہیں ہے۔ کس بات پر؟ کہ تمام سر کو دھویا جائے، ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور نے سامنے والے حصے کو جو ہے جب مسح کیا تو اس سے پورے سر کا استیاب یہ فرض نہیں ہو سکتا، جیسے کہ پورے پاؤں کو دھویا جاتا ہے، اس طریقے سے پورے سر کا دھونا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اس مضمون کو ہم ایک بار اور ذکر کر دیتے ہیں، تھوڑی سی یہ اس میں پھر دیکھ لیجئے۔ ہم نے جس حدیث کو باز راز کی فرضیت پر پیش کیا بطور دلیل، اس میں 2 جملے ہیں، فمسح علی امامتہ ومسح علی ناصیتہ۔ امام مالک کی طرف سے جو اعتراضات پڑھ سکتے تھے وہ یہ کہ آپ نے ایک حصے پر عمل کیا، دوسرے پر عمل نہیں کیا، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے استدلال نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز، استدلال نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ یہ جملے سے استیعاب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ مسح علی الخفین ایک چیز ہے، موضوع پر مسح کرنا، ایک ہے مسح علی الامامہ، امامے پر مسح کرنا۔ تو اگر حکم ہم اس جملے سے ثابت کریں فمسح علی امامتہ، تو پھر یہ مسح علی الخفین کے مانند ہوگا، حالانکہ مسح علی الراس مسح علی الخفین کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر دونوں پاؤں موضوع کے اندر غائب ہوتے ہیں اور یہاں امامہ سے پیشانی نظر آتی ہے۔ مسح علی الخفین میں بعض حصہ ظاہر ہو تو یہ جائز نہیں ہے کہ ظاہر کو دھو لیا جائے اور باطن کا مسح کر لیا جائے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کا حکم یکساں ہونا چاہیے۔ جب ظاہر کا دھونا واجب ہو تو باطن کا دھونا بھی واجب ہوگا۔ پس مسح راس میں جب ظاہر پر مسح واجب ہے تو یہ ثابت ہوا کہ امامے کے اندر والے حصے پر مسح جائز نہیں ہوگا، تاکہ حکم ایک جیسا رہے، جیسے خفین میں ہے بعض حصہ وہ ہے جو غائب کر دیا گیا ہے، تو پھر جو حصہ غائب کر دیا گیا ہے اگر ظاہر کو دھو لیا گیا ہے تو باطن کو بھی دھویا جائے گا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ظاہر کو جو ہے دھو لیا جائے اور باطن کا مسح کر لیا جائے۔ اب آپ غور کیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر مسح کیا جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے، فمسح علی ناصیتہ، فمسح علی ناصیتہ، تو اس کو جب چہرہ دھویا تو چہرہ دھونے کے وقت آپ نے پیشانی کو بھی دھویا تھا، پیشانی کو بھی دھویا تھا، تو گویا آپ نے سر کا بعض حصہ دھو لیا۔ تو بعض حصہ اگر دھو لیا تو پھر پورا حصہ دھونا واجب ہوگا، تاکہ ظاہر و باطن کا حکم یکساں ہو جائے، جیسے کہ مسح علی الامامہ میں، مسح علی الخفین میں ہوتا ہے۔ اگر پیروں کا کچھ حصہ ظاہر ہو اور اس کو آپ دھو لیں تو باطن جو حصہ ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ظاہر کو دھونے باطن پہ مسح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پہ مسح کیا، ٹھیک ہے، تو باطن کا دھونا آپ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس حصے سے استدلال یہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ تھا، اب یہ ہماری دلیل ہے جس کے لیے امام طحاوی اس حدیث کو لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی استیعاب والی، اس میں استیعاب کی فرضیت پر کوئی قرینہ نہیں ہے، اور ہماری ایک دلیل ہے مغیرہ بن شعبہ کی روایت کہ جس کے اندر وہ مسح علی ناصیتی کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں، بالکل ظاہر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے پورے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ بعض حصے پر مسح کیا، یعنی مقدار ناسیہ پر، اور اسی وجہ سے ہم نے چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا ہے۔ اب یہ مضمون ہم نے ذکر کر دیا، اس کا ترجمہ کر لیجئے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیے، باب فرضی مسح الرأس فی الوضوء، وضو میں سر کے بعض حصے کا مسح کرنا۔ پہلی حدیث، یہ حدیث امام مالک کی تائید میں ہے۔ حدثنا یونس وعبد الغنی بن ابی عقیل واحمد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس عن عمر بن يحيى المازني عن ابيه عن عبد الله بن زید بن عاصم المازنی۔ یہ پہلی روایت ہے جو امام مالک کی تائید میں لے کر آئے ہیں۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے انہ اخذ بیدہ فی وضوئہ للصلاۃ ماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کے لیے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، فبدأ بمقدم رأسہ، اور سر کے ابتدائی حصے سے آپ نے مسح کا آغاز کیا، ثم ذهب بیدہ الی مؤخر الرأس، اور سر کے آخری حصے تک آپ اپنے ہاتھ کو لے کر گئے، ثم ردہما الی مقدمہ، پھر آپ نے جو ہے سامنے والے حصے تک دونوں ہاتھوں کو لے کر آئے۔ قال مالک، امام مالک اس حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا احسن ما سمعت فی ذلک، یعنی اس باب میں جتنی حدیثیں میں نے سنی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر یہ سند ہے۔ وَأَعُمُّهُ فی مسح الراس، اور مسح راس کے سلسلے میں یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی امام مالک کی تائید میں۔ اب دوسری روایت، حدثنا ابن مرزوق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابی وحفص بن غیاث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن ابی عن جدی قال
رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح مقدم رأسی، میں نے یعنی طلحہ بن مصرف ہیں میں نے یہ طلحہ بن مصرف اپنے والد اور مصرف اپنے جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح مقدم رأسہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر کی اگلی جانب سے مسح شروع کیا، حتی بلغ القذال من مقدم عنقہ، حتی بلغ القذال من مقدم عنقہ، یہاں تک کہ گدی تک پہنچے جو گردن کا بالائی حصہ ہے، یعنی حضور نے سر کی اگلی جانب سے بالکل مسح شروع کیا جہاں سے بال اگتے ہیں، اور گدی تک آپ اپنے ہاتھوں کو لے گئے جو گردن کا بالائی حصہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی استیعاب کا ثبوت ملتا، یہ امام مالک کی تائید میں دوسری روایت تھی۔ اسی حدیث کی اور ایک سند نیچے یہاں ذکر کی گئی ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن لیث فذکر مثلہ باسنادہ، یہ اسی حدیث کی اور ایک سند ہے۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن بحر قال حدثنا ابو الولید بن مسلم قال حدثنا عبد اللہ بن علاء عن ابی الازہر عن معاویۃ انہ اراہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث دیکھیے، یہ ابو ازہر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ہمیں انہ اراہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت امیر معاویہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھایا کر کے، فلما بلغ مسح رأسہ، جب حضرت امیر معاویہ سر کے مسے پر پہنچے، وضع کفیہ علی مقدم رأسہ، تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر کے ابتدائی حصے پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں پہ رکھا، ثم مر بہما، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھینچا پیچھے کی طرف، حتی بلغ القفا، یہاں تک کہ گدی تک لے کر پہنچ گئے، ثم ردہما، پھر ان کو واپس لائے، حتی بلغ المکان الذی منہ بدا، اور وہاں تک اپنے ہاتھوں کو واپس لے کر آئے جہاں سے مسح کا آغاز کیا گیا تھا، مسح شروع کیا گیا تھا، یعنی پیشانی سے شروع کیا اور پیشانی تک دونوں ہاتھوں کو لے کر آ گئے۔ یہ چار حدیثیں امام طحاوی نے امام مالک کی تائید میں پیش کی ہیں۔ ان چاروں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استیعاب ثابت ہے، اور امام مالک نے اس استیعاب پر فرضیت کا حکم لگا دیا کہ سر کا مسح جو وضو میں ہے فرض، اس میں جو مقدار ہے فرضیت کی وہ پورا سر ہے، استیعاب فرض ہے۔ اب اس کے بعد امام طحاوی فرماتی ان آثار کو، ان حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، فَذَهَبَ الذَّاهِبُونَ إِلَىٰ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَاجِبٌ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ، فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ پورے سر کا مسح نماز کے وضو کے اندر واجب ہے۔ یہ کون ہیں؟ امام مالک ہیں۔ لا یجزئ ترک شیء منہ، اور سر کے کسی بھی حصے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص سر کا ذرا سا بھی حصہ مسح سے اگر رہ گیا تو مالکیہ کے یہاں یہ مسح نہیں ہوا، یعنی فرض ادا نہیں ہوا، جب فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو اس سے نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو ان احادیث کے پیش نظر فقہا کی ایک جماعت یعنی مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ پورے سر کا مسح یہ فرض ہے، یہاں تک کہ ایک حصہ بھی سر کا مسح سے باقی نہیں رہ جائے۔ واحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار، اور ان حضرات نے اس سلسلے میں انہی روایات سے احتجاج کیا ہے، انہی سے دلیل پکڑی ہے جو روایتیں اوپر امام طحاوی نے ذکر فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے، وخالفہم، خالفہ کا فاعل یہ احناف کہہ لیجیے، اور ہم کا مرجع یہ مالکیہ، وخالفہم فی ذلک آخرون، بلکہ اس کو خالفہ کا جو ہے کہنا چاہیے وخالفہم فی ذلک آخرون، آخرون اس کا فاعل ہے، اور آخرون سے مراد یہ احناف بھی ہیں اور شوافی بھی ہو سکتے ہیں، شوافی کے یہاں بھی استیعاب فرض نہیں ہے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون،
اور اس مسئلے میں دوسرے فقہا نے مالکیہ سے اختلاف کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا الذی فی آثارکم ہذہ انما ہوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ کلہ فی وضوئہ للصلاۃ فہکذا نأمر المتوضی ان یفعل ذلک فی وضوئہ للصلاۃ ولا نوجب ذلک بکمالہ علیہ فرضا۔ دوسرے فقہا نے مالکیہ سے اختلاف کیا اس سلسلے میں، اور انہوں نے ان حدیثوں کا جواب دیا ہے جو امام مالک کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں استیعاب کی فرضیت کے سلسلے میں، تو ان کا جواب دیا ہے کس طریقے سے، جس کو میں نے وضاحت کے دوران پوری تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ فقالو، اب جواب دیا جا رہا ہے مالکیہ کے استدلال کا۔ فقالو، دوسرے فقہا نے کہا ہے الذی فی آثارکم ہذہ، کہ آپ نے جو حدیثیں بھی پیش کی ہیں استیعاب کی فرضیت کے سلسلے میں، انما ہوا، تو ان میں صرف اتنی بات ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ کلہ، کہ حضور نے اپنے پورے سر کا مسح کیا فی وضوءہ للصلاۃ، نماز کے وضو کے اندر۔ صرف اتنی چیز پتہ چلی کہ حضور نے جب نماز کے لیے وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا۔ فہکذا نأمر المتوضی، تو ہم بھی وضو کرنے والے کو یہی حکم دیں گے ان یفعل ذلک فی وضوئہ للصلاۃ، کہ وہ اسی طریقے سے نماز کے وضو میں مسح کیا کرے، یعنی پورے سر پر مسح کیا کرے، لیکن ولا نوجب ذلک بکمالہ علیہ فرضا، لیکن پورے سر کا مسح بطور فرض ہم اس پر واجب نہیں کرتے، اس پر یہ چیز لازم نہیں کرتے بطور فرض کہ وہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ تو حکم ہو گیا، یعنی اختلاف کی نوعیت یہ ہو گئی کہ آپ نے جو استیعاب کی حدیثیں پیش کی اس سے اتنی بات پتہ چلی کہ حضور نے پورے سر کا مسح کیا، لیکن ہم جو ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح یہ فرض ہے۔ ولیس، یہاں سے استدلال کا جواب، ولیس فی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ ما قد دل علی ان ذلک کان منہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عمل میں، پورے فعل میں، یعنی آپ نے جو پورا کام کیا، پورا وضو کیا، اس میں پورے سر کا مسح کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فعل میں ایسی کوئی دلیل نہیں، ولیس فی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ ما قد دل، اور حضور کے پورے فعل میں ایسا کوئی قرینہ نہیں دل علی ان ذلک کان منہ، جو اس بات پر دلالت کرے کہ حضور کا یہ کام اس لیے ہو لأنہ فرض، یعنی فرضیت کی بنیاد پر ہو، یعنی حضور نے جو پورے سر کا مسح کیا تو اس میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ حضور نے استیعاب کو فرضیت کے طور پر اختیار کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقد رأیناہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے دیکھا حدیثوں میں کہ توضأ ثلاثا ثلاثا، حضور نے 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا ہے۔ لا لأن ذلک فرض، اس لیے نہیں کہ 3 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ لا یجزی اقل منہ، کہ اس سے کم مقدار یہ جائز نہ ہو، اس لیے نہیں دھویا آپ نے۔ ولکن منہ فرض ومنہ فضل، بلکہ آپ نے اس لیے تثلیث کو اختیار کیا کہ اس میں کوئی ایک مقدار فرض ہے اور باقی جو ہے یہ فضیلت ہے، یعنی 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور باقی مرتبہ دھونا یہ سنت یا کمال سنت ہے۔ تو آپ نے جو احادیث یہاں ذکر کی استیعاب کی فرضیت پر، ان حدیثوں میں اور حضور کے فعل میں استیعاب کی فرضیت پر کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور سے حدیث مروی ہیں 3 مرتبہ اعضائے وضو کو آپ نے دھویا ہے، تو 3 مرتبہ دھونے سے فرضیت تو ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اتنی چیز پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا ہے۔ اب اس 3 مرتبہ میں کوئی عدد ایسا جو فرض کے درجے میں ہے، کوئی عدد سنت کے درجے میں ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے استیعاب فرمایا، پورے سر کا مسح کیا، تو اس سے پورے سر کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس پورے سر میں کچھ مقدار ایسی ہے جو فرض ہے اور باقی سنت زائد علی الفرض ہے اور جو ہے کمال فضیلت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ امام طحاوی نے امام مالک کی طرف سے پہلے 4 روایتیں پیش کیں، اس کے بعد احناف کا مذہب بیان کیا، پھر ان روایتوں کا رد کیا۔ اب یہاں سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایتیں ذکر کی گئی ہیں جس سے احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الآثار الدالۃ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دلیلیں، ایسی حدیثیں، ایسے آثار مروی ہیں جو دلالت کرتے ہیں علی ما ذہبوا الیہ،
فی الفرض فی مسح الراس انہ علی بعض، یعنی حضور سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جن سے جو دلالت کرتی ہیں علامہ، اس مسلک پر، اس مقدار پر، ذہبوا الیہ فی الفرض فی مسح الراس، کہ جس کی طرف احناف گئے ہیں سر کے مسح کی فرضیت کے سلسلے میں، کہ انہ علی بعضہ، کہ بعض سر پر مسح فرض ہے۔ تو حضور کی ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یعنی احناف کے موقف کی تائید کرتی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سر پر مسح کرنا، یعنی سر کے بعض حصے پر مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ایسی حدیثیں موجود ہیں۔ جب ایسی حدیثیں موجود ہیں تو استیعاب والی حدیث کی بنیاد پر جو ہے آپ پورے سر کے مسح کی فرضیت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے احناف کی تائید میں کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ان حدیث کو ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔